أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات محترم اور محترم سامعین اکرام برادران عزیز وقار خانان عزیز شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد پروردگار کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ عزت عطا کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ساری خوشیاں اور غم بھول کر ان ہستیوں کے ذکر میں شریک ہیں کہ جن کا پہلا ذاکر خود خداوند کریم ہے۔ یاد رکھیے گا خداوند کریم اس ذکر کا بانی اور اس کا اہتمام کرنے والا ہے۔ یہ اپنے ظرف یا اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ خدا جسے چاہے اس عزت سے نوازے کہ وہ اس کے گھر میں آ کر اس کے پیارے بندوں کا ذکر کر سکے۔ یہ وہ ذکر ہے، میں ہمیشہ ایک ادنا سا ذاکر ہونے کے حوالے سے پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے تمام گناہوں، خطاؤں، غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کر کے ہمیں ہماری زبانوں کو یہ عزت اور اختیار دیا ہے کہ ہم معصومین کا ذکر کر سکیں۔ ورنہ یقین کیجئے ہم نے بڑے بڑے صاحبان فن اور ادب دیکھے ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں غزل اور غزال کی تعریفوں میں گزر جاتی ہیں، لیکن کبھی ان کی زبان یا قلم سے ذکر محمد و آل محمد نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ جن کا ذکر ہے وہ انہیں اجازت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ مجلس میں ہیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ جن کی مجلس ہے ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آنے دیا ہے۔ یہ محمد بھائی نے مجلس رکھی ہے تو کیسا صاحب نے مجھے حکم دیا، میرے بزرگ ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن یقین جانیے اگر یہ خود اپنی ذاتی صلاحیتوں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ذاتی طور پر کوئی ایسا کمال کر دیا ہے کہ یہ مجلس کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جس کا ذکر ہے ان کا لطف و کرم ایسا ہے کہ اس نے انہیں یہ اختیار اور صلاحیت دی ہے کہ ان کا ذکر برپا کر سکے۔ بھائی میرے گھر میں مجھ سے پوچھے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، آپ کے گھر میں آپ سے پوچھے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، وہی آئے گا جسے آپ دعوت دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کے گھر میں بھی ان سے پوچھے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، وہی آ سکتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں۔ اور کتنی ہی عظیم بات ہے، ذکر مولا کا ہے، بلانا مولا نے ہے، وسیلہ ہمیں اور آپ کو بنا دیا۔ لہذا اس ذکر پر، اس
مجلس میں، اس گفتگو میں جتنی دیر بیٹھے یہی سمجھ کر بیٹھے کہ ہم مولا کے مہمان ہیں، ان کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سننے اور ذکر کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا مجھے سن چکے ہیں، میں منبر پر خدا اور معصومین کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ کئی لوگوں سے اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ میں منبر کو وارثان منبر کے علاوہ کسی کے ذکر پہ نہیں استعمال کرتا۔ لہٰذا میری کوشش ہوگی جو چند جملے چند وقت کے دقیقے ساعتیں ہمارے پاس ہیں، جس مناسبت سے آج حکم دیا گیا اس پہ گفتگو کر سکوں۔ فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے۔ میں ابھی محرم کی مجالس سے گفتگو کر رہا تھا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں قرآن کی آیتوں سے اپنی گفتگو کو سنوارتا رہتا ہوں۔ اس میں ہمارے اہل سنت برادران بھی تھے، لندن میں آتے رہے تھے، تو ہر دوسرے تیسرے گفتگو جملے کے بعد میں ایک آیت پڑھا کرتا ہوں، میرا مزاج ہے۔ تو یہ جملہ اس سے پہلے کہ یہ سوال بن کے آ جاتا، میں نے خود ہی یہ سوال بھی دہرا دیا اور جواب بھی دے دیا، اس کو کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مجلس حسین ہوگی، ذکر اہل بیت ہوگا، لیکن ہم ہر دوسرے منٹ کے بعد قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ بھائی ذکر اہل بیت ہوگا تو ان کے فضائل بیان کریے، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آل محمد کے ماننے والوں کا کمال یہی ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جسے ہم قرآن سے ثابت نہ کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارا کوئی عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں جسے ہم قرآن سے ثابت نہ کر سکیں، اور جسے ہم قرآن سے ثابت نہ کر سکتے ہیں اسے ہم عقیدہ نہیں بناتے ہیں۔ لہذا اس منبر سے میں ہوں یا کوئی اور محترم خطیب ہو، عالم ہو، وہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، روایتیں پڑھیں گے، استدلال کریں گے، سب کا نتیجہ جو ہوگا وہ ذکر اہل بیت ہوگا کہ اپنے انداز میں بہترین طریقے سے فضائل اور مسائل بیان کریں۔ لہذا پتہ نہیں اگلے برس ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کے حصے میں یہ شب یہ دن آئے گا کہ دوبارہ اس ذکر میں شریک ہوگا۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت رکھے اور اس وبا کو ختم فرمائے، تاکہ ہم دوبارہ پہلے کی طرح سے شایان اچھا طریقے سے ذکر کر سکیں، لیکن اپنی ہر حاضری کو اپنی آخری حاضری سمجھ کر شریک ہوا کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اسی حاضری میں یا علی کہہ کر خوش ہونا اور یا حسین کہہ کر ہائے حسین کہہ کر آنسو بہانا، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ قطرہ ہو کہ جو ہمارے سیدہ میں جگہ پا لے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے اپنے انبیاء، سورہ انبیاء کی آیت ہے، ہم نے اپنے انبیاء کو آدم سے لے کر خاتم تک ہم نے ان پر وحی نازل کی، فعل الخیرات، کہ یہ خیر والے کام کریں۔ ہم نے انہیں حکم دیا کہ یہ خیر والے کام کریں۔ پھر اس کے بعد دو خیر والے کام خود گنوا دیے اس آیت میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان سے کہا کہ یہ نیک کام کریں، خیرات والے کام کریں، خیر والے کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز قائم کریں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ انبیاء سے کہا وحی کر کے کہ اے گروہ انبیاء تم نیک کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ایسا کیوں کہا؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ اس لیے کہا کہ وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ آیت رسول خدا پر نازل ہوئی ہے، اس لیے رسول خدا کو ایکسکلوڈ کر کے ان سے اس کے علاوہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، خدا ان کے بارے میں فرما رہا ہے
کہ اے گروہ انبیاء، اے محمد مصطفیٰ اپنی امت کو بتا دو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم نے ان پر وحی نازل کرتے تھے، اور وحی نازل کر کے کہتے تھے کہ تم نیک کام کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کیونکہ وہ سب کے سب ہمارے عابدین میں سے تھے، وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک پروردگار عصمت بھی دے رہا ہے، نبوت بھی دے رہا ہے، کتاب بھی دے رہا ہے، رسالت بھی دے رہا ہے، شریعت بھی دے رہا ہے، احکام بھی دے رہا ہے، امت بھی دے رہا ہے، امتیں بھی دے رہا ہے، ایمان بھی دے رہا ہے، یقین بھی دے رہا ہے، خلافت بھی دے رہا ہے، امامت بھی دے رہا ہے۔ یہ سارے منصب دینے کے بعد آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سارے منصب دیے ہیں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس لیے کہ وہ سب کے سب عابدین تھے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے معصوم نبی آئے ہیں وہ سینکڑوں منصب پا لینے کے بعد بھی عابدین تھے، اور آج جس امام کے ذکر میں جمع ہوئے ہیں وہ زین العابدین ہے۔ خدا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے عابدین تھے، اور گننے کون کون سے منصب عطا ہوئے ہیں میں گننے بیٹھوں۔ ہر نبی کے بارے میں پروردگار نے مختلف منصب لکھے ہیں، مختلف صلاحیتیں لکھی ہیں، اور ہر نبی کو اللہ نے اپنا عبد کہا ہے۔ ہر نبی حضرت داؤد کے بارے میں کہا کہ اے میرے حبیب ذکر کرو ہمارے عبد داؤد کا، وہ بڑا طاقتور تھا۔ پھر کہا کہ ذکر کرو ہمارے عبد سلیمان کا، اس کی حکومت بہت بڑی تھی۔ ذکر کرو ہمارے عبد ابراہیم، ہمارے عباد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، کہ وہ ہمارے نیک بندے تھے۔ یعنی انبیاء کو نبوتیں دے کر بھی اپنا عبد کہہ رہا ہے، شریعتیں دے کر بھی اپنا عبد کہہ رہا ہے، لیکن کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ یہ زین العابدین ہے۔ یعنی یہ سارے منصب ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ کر ان کے ساتھ انبیاء کو نوازتا رہا، اور یہ سب عابدین ہو گئے۔ اور جب ہمارے امام تشریف لائے، خود رسول کی زبانی یہ لقب ان کو عطا ہو گیا کہ حسین تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، وہ زین العابدین ہوگا۔ اب سوال اگر یہ کیا جائے کہ یا رسول اللہ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں یہ سب عابدین ہیں، اور یہ جو حسین کا بیٹا ہے یہ زین العابدین کیسے ہوگا؟ شاید جواب یہ آئے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی عابدین آئے ہیں نہ ان میں سے کوئی حسین کا بیٹا تھا، نہ کوئی محمد کا نواسا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اور گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ دیکھیے، میں جب اس سجاد بھائی میرے مزاج کو جانتے ہیں، شاید کچھ اور افراد بھی، میں مولا کا ایک ادنا سا ذاکر ان کے در سے مانگی ہوئی خیرات کے صدقے میں دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جا کر ذکر اہل بیت کرتا رہتا ہوں۔ میرے وقت کا امام گواہ ہے، میں شاید 56 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں اب تک اسی ذکر کے لیے۔ لیکن جب بھی میں اس ادارے، اس امام بارگاہ میں گفتگو کے لیے حاضر ہوتا ہوں، جو یہاں پہ گفتگو کا مزاج ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں کا مجمع میں سمجھتا ہوں کیسا ہے، افراد کو میں جانتا ہوں کیسا ہے، اس لیے میں کبھی کبھی ایسی بات جو میں شاید کہیں اور نہ کر پاؤں وہ میں یہاں کر دیتا ہوں۔ اب جملہ سنیے گا، یہ واقعہ ہمارے، یہ بات ہمارے سامنے آئی، پروردگار نے انبیاء کو شریعتیں دی، بہت سارے منصب دیے، اور انہیں عابدین کہا۔ آپ حضرات کی سماعتوں کی جگہ ایک جملہ کر دوں، پروردگار نے صرف نبوت کا منصب خلق نہیں کیا، انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے بہت سارے منصب خلق کیے ہیں۔ پہلا منصب جو خلق ہوا وہ خلافت کا منصب تھا۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلا منصب خلافت کا تھا۔ پھر اسی نبی کو، اسی فرد کو، آدم کو اللہ نے نبی بھی بنا دیا، نبوت، خلافت بنائی، نبوت بنائی۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی رسالت بھی ایک منصب ہے۔ ایک اور منصب ہے پروردگار نے فرمایا امامت کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے میرے حبیب جب اللہ نے ابراہیم کو ایک کلمات کے امتحان میں مبتلا کیا اور ابراہیم نے اسے کامیاب کیا تو اللہ نے کہا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ امامت بھی ایک منصب ہے۔ اور خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ایک اور منصب ہے وہ ہے ولایت۔ پانچواں منصب ہے ولایت۔ ولایت کا منصب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ میں نے کہا تھا یہ آپ حضرات کی سماعتوں کے یہ تحفہ ہے، اگر تو شاید یہ بین القوسین بات آ جائے کہ پروردگار نے یہ 5 بڑے منصب بنائے، خلافت، نبوت، رسالت، امامت اور ولایت۔ لیکن پروردگار نے جب خلافت بنائی ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں، لوگ بھی خلیفہ ہیں۔ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں، بلکہ کہا کہ یہ آدم خلیفہ ہے۔ جب نبوت کا منصب بنایا یہ نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں، بلکہ کہا کہ یہ 7 لاکھ نبی ہوں گے۔ جب رسول بنائے تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی رسول ہوں، بلکہ کہا کہ 313 رسول ہوں گے۔ جب امام بنائے تب نہیں کہا کہ ابراہیم میں بھی امام ہوں، لیکن کمال ہے منصب ولایت پر، جیسے منصب ولایت بنایا کہا انما ولیکم اللہ، پہلے میں ولی ہوں پھر ولی۔ اور یہی جملہ اتنی عظیم ہے یہ ولایت کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا غدیر خون میں کہ جس کا میں نبی تھا یا جس کا میں رسول تھا، اسے کہا جس کا میں مولا تھا۔ اللہ بھی اپنا تعارف جب کرواتا ہے مجمع کے سامنے تو ولایت سے کرواتا ہے۔ رسول جب اپنی ساری خدمات کا صلہ لینے آتا ہے تو یہ اپنی نبوت اور رسالت نہیں، اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ہم اپنی نسلوں میں بھی علی ولی اللہ کے لیے کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ ولایت کی جنگ ہم لڑ کیوں رہے ہیں؟ ولایت کی جنگ ہم لڑ، اور اسی میں میں بھی آگے آؤں گا جس امام کے حوالے سے آج کا جملہ ہے، آگے گفتگو ہے کہ ولایت کے حوالے سے ہم لڑ کیوں رہے ہیں بھائی؟ کتنی آسان بات ہے۔ اچھا میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، دنیا میں کتنے آسان زندگی بسر کرنے والے لوگ رہتے ہیں، توجہ کے ساتھ، بڑی آسانی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ عناد ہے، نہ عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چلے اس زمانے کو چھوڑیں، کچھ پچھلے زمانے میں چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اتنی لاڈلی قوم اللہ کے نبی سے فرمائشیں کر رہی ہے جنت سے کھانا منگوا دو، جنت سے کھانا منگوا دو، منگوا دیا، منو سلوا آ گیا۔ وہ کھا کے تنگ آئے، کہا کہ اب یہ نہیں کھانا، کوئی اور بندوبست کرو۔ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے دشمن آ رہا ہے، کہے پانی پینی ہے، پیاس لگی ہے۔ موسیٰ نے پانی نکال دیا، پھر کہا کہ دریا کو عبور کرنا ہے، ہم تیر کر نہیں جائیں گے، راستہ بدل کر نہیں جائیں گے، یہیں سے جائیں گے۔ عصا وہی راستہ بن گیا۔ اتنی لاڈلی قوم تھی
کہا کہ موسیٰ ہم تجھ پر ایمان تو لے آئے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی توجہ کے ساتھ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ خدا کو اس صورت میں منوائیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ بھائی یہی تو کام ہے کہ نظر نہیں آتا تو اس کو ماننا ہے۔ نظر تو بت بھی آتے ہیں، اگر دیکھ کر ماننا ہو تو بتوں کو مان لیتے۔ انبیاء کا کمال یہی تھا کہ نظر نہ آنے والے خدا کو منوانا تھا، لیکن بنی اسرائیل کہہ رہی ہے موسیٰ سے کہ اللہ کو دیکھیں گے، اور خدا بھی کتنا مہربان ہے، سارے لال اٹھا رہا ہے، جنت سے کھانا بھی بھیج رہا ہے، پتھر سے پانی پیدا کر رہا ہے، پانی کو پتھر بنا رہا ہے۔ کہا کہ آ جاؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو اللہ کو تو پہاڑ پر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، پہاڑ پر آ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آؤں گا، بلکہ کہا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یعنی یہ خواہش بھی پوری کر لی کہ اگر انسان میں طاقت ہوتی تو خدا کو دیکھ لیتا۔ یہ سارے حربے حضرت موسیٰ کی قوم لاڈ منوا رہی ہے اور وہ مانتا چلا جا رہا ہے۔ زمین کے پانی سے لے کر آسمان کے کھانے تک سب کچھ مل رہا ہے۔ اچھا اب ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ وہ جو قوم موسیٰ پر ایمان لائی تھی آخرت میں کہاں ہوگی؟ سب کہیں گے جنت میں ہوگی۔ توجہ کے ساتھ سب کہیں گے جنت میں ہوگی۔ وہ جو ابراہیم پر ایمان لائے تھے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ وہ جو نوح کے سفینے میں سوار تھے وہ کہاں ہوں گے؟ کہاں جنت میں ہوں گے۔ تو کیا نوح کی قوم نے کوئی جنگ لڑی تھی؟ نہیں لڑی تھی۔ کیا کوئی قربانیاں دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ کشتی میں سوار ہوئے، جہاں کشتی رک گئی وہاں اتر گئے، ہوں گے کہاں؟ جنت میں۔ بھائی کتنی آسان زندگی ہے، من و سلوہ منگوا رہے ہیں، کشتیوں پہ سیریں کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی نبی کے ساتھ ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہم یہاں پہ رک کر سوال تو کر سکتے ہیں نا پروردگار یہ کیسی بات ہے؟ وہ جو زندگی میں آسانیاں جیتے رہے وہ بھی جنت میں جائیں گے، ہم پتھر بھی کھاتے رہے، ہم گالیاں بھی کھاتے رہے، دہشت گردی کا شکار بھی ہوتے رہے، ہمارے بچے بھی مرتے رہے، ہم نے ہر طرح کی تکالیف بھی اٹھائی، اس کے باوجود ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کہا جنت میں جاؤ گے۔ تو ہم تو نقصان میں رہ گئے نا۔ جو آسان زندگی جیے وہ بھی جنت میں جائے، جو مشکل زندگی جیے وہ بھی جنت میں جائے۔ اس لیے جملہ سن لینا، قیامت کا جب منظر ہوگا جو تحفہ اس قوم کو ملے گا وہ کسی اور قوم کو نہیں ملے گا۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک جس نبی کی قوم پر جنت لازمی ہوگی اپنے اعمال لے کر آئے گا، پروردگار یہ میرے اعمال ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اپنے اعمال کے بدلے میں جنت لیں گے، لیکن جب میرے جد علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے خدا پوچھے گا تمہیں ولایت کے بدلے میں کیا چاہیے؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں علی کے بدلے میں جنت چاہیے، اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم دنیا سے علی لے کے آئے ہیں، ہمیں جنت نہیں، ہمیں علی کے بدلے میں علی چاہیے۔ پچھلے 15 منٹ سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس والے مائک میں بولنا ہے، اس والے مائک میں بولنا ہے، اس لیے میں کسی مائک میں نہیں بول رہا۔ صلوات پڑھ ذرا محمد بھائی، اس سے ہی سمجھ لیں توحید کتنی ضروری ہے، اس سے ہی سمجھ لیں توحید کتنی ضروری ہے۔ ایک ہوتا تو مشکل نہ ہوتی۔ صلوات پڑھتے محمد۔ مولا کائنات کے یہ ہمارے سامنے امر ہے، حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ ہم جب مولا کے ایسے القاب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں،
بہت سے اذہان ایسے ہوتے ہیں جو شاید ان کو قبول نہیں کر سکتے، مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، ہم معصومین کی زیارات پڑھیں، ان کے روایات پڑھیں، ان کے بارے میں کہے ہوئے دوسرے معصومین کے اقوال پڑھیں۔ میں اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ 10 دن مجلس رکھیں، میں 10 دن صرف سوال کروں آپ لوگوں سے، صرف سوال کہ یہ معصوم کی روایت کے لفظ ہیں، یہ زیارت کے لفظ ہیں، یہ آپ کے رجس کے لفظ ہیں، یہ آپ کی نمازوں کے لفظ ہیں، یہ قنوت کے لفظ ہیں، ان کا مطلب بتا دیں۔ خدا کی قسم وہ 10 دن بھی کم پڑ جائیں گے اور وہ سوال ختم نہیں ہوں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آنے والے۔ اسی لیے مولا کا ایک فرمان ہے کہ جب تم ہمارے فضائل سنو اور تمہارے ذہن میں وہ سمجھ نہ آ سکے تو انکار نہ کرو، ہماری طرف واپس لوٹا دو، واپس لوٹا دو، ہماری طرف واپس لوٹا دو کہ مولا ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ جو لفظ ہے ایسا ہوگا لیکن ہمارے ذہن سے قاصر ہے، کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے، میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، خدا کی قسم یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں چاہوں تو علی کو سمجھ لوں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو علی کو سمجھ لیں۔ آج تک کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا کہ جو علی کو سمجھ سکے، وہ بیٹا پیدا نہیں ہوا جو علی کو سمجھ سکے، وہ فرد پیدا نہیں ہوا۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے؟ سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی، اللہ کو یا میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں، سمجھو گا، اللہ کو یا آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں۔ پھر کہا کہ مجھے یا اللہ سمجھتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں۔ پھر کہا کہ یا علی، آپ کو یا اللہ سمجھ سکتا ہے یا میں سمجھتا ہوں۔ یہ 3 شخصیات ہیں، رسول کا فرمان ہے، جو نہ مانتا ہو وہ رسول سے لڑ لے جا کے، میں تو نقل کر رہا ہوں بھائی، نہیں اگر پسند آ رہی بات رسول سے لڑ لینا کہ رسول آپ نے کیوں یہ جملہ کہا تھا، حوالہ میں دینے کا پابند ہوں، پھر بھی بات یقین آ رسول کا انتظار کر لیں۔ خدا کرے کہ وہ شخص جلدی رسول سے ملے جسے علی پسند نہیں ہے۔ جنہیں علی کا ذکر پسند نہیں ہے۔ عالمی صاحب، میں نے دنیا میں یہی دیکھا ہے، ساری دنیا میں گھوم کے مجھے 2 طرح کے لوگ نظر آئے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہیں موت کا ذکر سن کے علی یاد آتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جنہیں علی کا ذکر سن کے موت پڑ جاتی ہے۔ وہ ہے کہ جو موت کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، علی آ جائے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں علی کا ذکر سن کے موت پڑ جاتی ہے۔ کیا مسجد میں آئے تھے اللہ کا گھر سمجھ کے، اور یہاں بھی علی علی سن لیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، آخری جملہ سنیے گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یا علی، اللہ کو یا میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں، مجھے یا اللہ سمجھتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں، اور یا علی آپ کو یا اللہ سمجھتا ہے یا میں سمجھتا ہوں۔ یعنی ان 3 شخصیات کو، ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی چوتھا ہے ہی نہیں۔ ان تینوں کو، ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس جملے پر اگر کوئی علی والا خاموش رہا تو مجھے دکھ ہوگا، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو کم سے کم ایسا کر لیجئے گا کہ مولا سے کہیے گا مولا اس جملے کو آسان بنا دے، یہ ایک درد جگر پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ کو محمد اور علی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، محمد کو اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور علی کو اللہ اور محمد کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ان تینوں کو، ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، محمد اور علی دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ وہ ہے
से छोटे को समझ आता है। अल्लाह वो है जो अपने से छोटे को समझ आ सकता है। ये दोनों छोटे हैं, समझ सकते हैं। मोहम्मद को या अल्लाह ने समझा है या अली ने समझा है। अल्लाह मोहम्मद से बड़े हैं, अली मोहम्मद से छोटे हैं। मोहम्मद वो है जो अपने से बड़े को भी समझ आता है, अपने से छोटे को भी समझ आता है। अल्लाह अपने से छोटे को समझ आता है, मोहम्मद अपने से बड़े को भी समझ आता है, अपने से छोटे को भी समझ आता है। और या अली आपको या अल्लाह समझ सकता है या मोहम्मद समझ सकता है। ये दोनों अली से बड़े हैं। कुर्बान जाए अली की अजमत पर, अपने से छोटे को समझ ही नहीं आता। अली की शान ये है, अपने से छोटे को समझ ही नहीं आता, अपने से छोटे को समझ नहीं आता। जो समझ में आ जाए वो अली ही क्या हुआ, जो समझ में आ जाए वो क्या अली हुआ। अभी मैं आऊंगा उस जुमले पे जो मेरे चौथे इमाम ने कैसे अपने जद का तारुफ करवाया था, लेकिन एक जुमला सुन लीजिएगा। अली वो है जो अपने से छोटे को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की समझने की, कुछ लोगों ने कोशिश की समझने की। लेकिन उन तमाम लोगों को मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अली के बारे में मेरा देखिए अकीदा है। मैंने वो लोगों की ज़बानी जुमले सुने हैं, हमारे मोहतरम उलमा ज़ाकिरी जुमला कहते हैं कि अली को मानो, अली को सोचो नहीं। मैं इस जुमले से इख्तलाफ करता हूँ। अली को मानो, अली को सोचो, सोचो अली को। जब सोच कर थक जाओ, जो समझ में ना आए वो अली होगा। क्योंकि जो जब आप सोच कर थक जाए ना, तो फिर भी जो समझ में ना आए वो अली होगा, वो अली होगा। और ये जुमला इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा जुमला हो, मेरी जात का तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अभी आपके सामने एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत का मैं शेर पढ़ूंगा कि जिसको सब जानते हैं और सब मानते हैं। अली अगर समझ में थोड़ा सा भी आ जाए, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, तो वो शख्स ऐसा हो जाता है कि गलियों में बहलोल बनकर जन्नत बांटता है। अगर अली थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो वो बहलोल बनकर बगदाद की गलियों में जन्नतें बांटता फिरता है, और ऐसी जन्नतें बांटता है कि वक्त के बादशाह कतार अंदर कतार इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इसे अली थोड़ा सा समझ में आ गया है। यानी अली अगर थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो इंसान बहलोल बनकर जन्नतें बांटता है, और अली अगर समझ में ना आए तो अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम शाफी की कब्र पर ये शेर आज भी लिखा हुआ है कि माता शाफी फलैसा यदरी अली रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफी मरते मरते मर गया मगर ना जान सका अली उसका रब है या अल्लाह।
امام شافعی کی قبر پر یہ شعر آج بھی لکھا ہوا ہے، اور قبر پہ وہ شعر لکھا جاتا ہے جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، کہ ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے نا، وہ لکھا جاتا ہے ماتا شافعی ولیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مرتے مر گیا مگر نہ جان سکا علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ علی ہمارا اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا ولی ہے، ہماری ساری جنگ ہی ولایت کی ہے۔ یہ اگر ساری گفتگو کرنے کے بعد اگر ہم نعوذ باللہ یہ کہیں کہ علی ہی اللہ ہے تو یہ ساری گفتگو رائے گاں ہے۔ کمال ہی علی کا یہی ہے کہ اللہ نہ ہوتے ہوئے وہ کام کرتا رہا ہے جو لوگ سمجھتے تھے اللہ اب آئیے ذرا ایک اور جہت پہ چلتے ہیں۔ ہمارے جس امام کا جو لقب معروف ہوا اس کا انہوں نے اظہار دنیا میں کیا۔ یہ ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، شاید میں اس کے علاوہ کہیں یہ بات نہ کروں۔ اگر یہ بات یہاں پر رائے گاں ہوئی تو خدا کی قسم یہ بات زندگی میں کبھی نہیں دہراؤں گا، لیکن اگر یہ یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو سنا اور میری تائید کی تو میں بھی بات میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے جس امام کا جو لقب معروف ہوا، نام تو ہے نا، جو لقب معروف ہوا اس لقب کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، دنیا میں کیا۔ مثلا مولا کائنات کا لقب ہے لا فتح، آپ نے مرد میدان بن کے دکھایا۔ مولا کا لقب ہے مثلا امام المتقین، کہ آپ متقین کے امام ہیں، یعنی جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ متقین ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں جب پوچھا گیا کہ متقین سے مراد کون ہے تو آپ نے خود 6 لوگوں کے نام لیے، سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، قمبر ہے، سلمان، یہ نام لیے آپ نے۔ آپ کا لقب ہے قاتل المشرکین، قاتل المشرکین، بدر سے لے کے نہروان تک، بدر سے لے کے نہروان تک اتنی طویل لسٹ ہے مشرکوں کی جنہیں علی نے قتل کیا، جنہیں علی نے قتل کیا۔ تو لقب ہے نا قاتل المشرکین، یعنی یہ لقب میں پڑھتا رہوں آپ کو دنیا میں اس کے مظہر نظر آتے رہیں گے۔ رسول اللہ کا لقب ہے رحمت للعالمین، سب کو پتہ ہے نا، رحمت للعالمین یعنی عالمین کے لیے رحمت۔ اتنا بڑا رحیم تھا میرا رسول، لوگ پتھر مارتے تھے یہ دعا دیتا تھا، لوگ کوڑا پھینکتے تھے یہ اجازت کرنے کے لیے، لوگ قتل کے لیے آتے تھے آپ کلمہ پڑھوا لیتے تھے، لوگ قتل کے لیے آتے تھے آپ کلمہ پڑھوا لیتے تھے۔ فتح مکہ کے دن اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، یعنی اتنا بڑا تھا رحیم، رحمت للعالمین، یعنی لقب جو تھا وہ بن کے دکھایا، اس کا اظہار کیا دنیا کو سامنے۔ لیکن آج ہم جس امام کی گفتگو کر رہے ہیں نا، ان کا مشہور ترین لقب ہے سید الساجدین۔ بھائی اگر آپ نے صرف محدود فضائل سننے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن آج کی جو شب جس امام کے ساتھ منسوب ہے نا، 2 جملے ان کے بھی سن لیجیے۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، ان سے لے کر وہ جو آخر اب تک بیٹھے ہو جتنے بھی ہیں نا، یہ سب عزادار ہیں۔ ان میں بزرگ ہوں گے وہ بھی عزادار ہوگا، چھوٹا بچہ ہوگا وہ بھی عزادار ہوگا، جوان ہے وہ بھی عزادار ہوگا۔ عزادار تک کی تعریف کیا ہے کہ جو اہل بیت کے غم میں مغموم ہو جائے،
عزادار ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چھوٹا ہوگا, بڑا ہوگا, گورا ہوگا, کالا ہوگا, سید ہوگا, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس مسجد میں آئے ہیں, امام بارگاہ میں سب عزادار ہیں, سب برابر ہیں. قرآن کا پہلا سپارہ, پہلی سورت الحمد, آخری والناس, یعنی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جو بھی ہے سب قرآن ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہو یا سورہ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہو, ٹھیک ہے, تمام لفظ قرآن کے ہیں. انہی قرآن کے لفظوں میں آپ کو طویل سورتیں ملیں گی, طویل آیتیں ملیں گی, اور ایک لفظ والی آیت بھی ملے گی, لیکن یہ سب کے سب قرآن ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ بقرہ چونکہ لمبی سورت ہے اس لیے زیادہ عظیم ہے, سورہ کوثر چھوٹی ہے اس لیے عظمت کم ہے, نہیں کہہ سکتے. فلاں آیت لمبی ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے, فلاں آیت ایک لفظ کی ہے اس لیے مرتبہ کم ہے, ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کا سب قرآن ہے. آپ جہاں سے کھولیں گے اللہ کا ذکر ملے گا, سب مرتبے میں برابر ہیں. یہ ہے قرآن صامت. آپ پہلے محمد سے شروع کریں, آخری محمد تک آ جائے. سب کے سب محمد ہیں, لہذا سب کی کتابوں کی تاریخیں جب کھولیں گے سب کو ذکر اللہ ملے گا, سب کا ذکر عبادت ملے گا, سب کے فضائل ملیں گے. اب اس لیے کہ ہمارے زندگیوں میں مولا کائنات کے فضائل زیادہ بیان ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور کے فضائل نہیں ہیں, سب کے فضائل ہیں. یہ ساری میری گفتگو آخری 5 میں میرے ساتھ رہیے گا تاکہ اس امام کا ایک پہلو سنا سکوں آپ کو. امام کا مشہور ترین لقب ہے سید الساجدین. سید کہتے ہیں سردار کو, ساجدین جمع ہے ساجد کی, ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو. اتنا آسان کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار. اور میں نے جملہ کہا تھا کہ ہر امام کا جو لقب ہوتا ہے اس کو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں, اسے دنیا میں ظاہر کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی بابا کہہ رہے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں, لیکن ابھی اس جملے پہ روکوں گا. کربلا سے پہلے 25 برس, کربلا کے بعد 39 برس. چوتھے امام نے مدینے میں کتنی نمازیں پڑھائی تھی؟ مسجد نبوی میں تاریخ اٹھائیں اور بتائیں کہ چوتھے امام نے کتنے سال یا کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے دن نماز کی امامت کروائی تھی. میں تو ڈھونڈتا رہا, مجھے تو ایک بھی نہیں ملی. ہے نا خاموشی والی بات کہ امام کے اتنی طویل عرصہ حیات میں بطور امام جماعت مدینہ منورہ میں تاریخ ہی نہیں ملتی ہے, اور لقب دے دیا ہے آپ کو سید الساجدین. سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار. بھائی وہاں پر مسجد میں تو سجدہ کرنے والے تھے, تو یہ سردار کہاں تھا؟ جملہ سنیے گا, اب اس کے 2 جواب سن لیجیے. ایک روایت, کتاب کا نام مشارق الانوار الیقین, حافظ رجب برسی کی لکھی ہوئی کتاب, عربی میں موجود ہے, اردو میں بھی میں نے سنا ترجمہ ہو چکا ہے, فارسی میں بھی ہے. نجف اشرف میں جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان سے کہیے منگوا کے لیں. کتاب کا نام مشارق الانوار الیقین, رجب برسی کی لکھی ہوئی کتاب. کتاب کا نام بتا دیا, لکھنے والے کا نام بتا دیا, جہاں سے ملے گی وہ بتا دیا. روایت کے لفظ ہیں, تو میں جاتا ہوں, روایت کے لفظ ہیں کہ بہت طویل روایت ہے, چند جملے سنا رہا ہوں. روایت ہے کہ پروردگار نے عالم تنہائی میں ایک نور کو خلق کیا, ایک نور کو خلق کیا, اس نور کے 2 حصے کر دیے. ایک حصے کا نام محمد رکھا, ایک حصے کا نام علی رکھا. پھر محمد والے حصے میں سے ایک نور مشتق کیا, اس کا نام فاطمہ رکھا. توجہ کے ساتھ یہ خلاصہ کرو روایت کا. اب جو آپ واہ کر رہے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ اس روایت کے لفظ کے لیے ہے, میں تمہیں ترجمہ کر رہا ہوں. نور محمد سے نور مشتق کیا, اس کا نام فاطمہ رکھا. نور علی میں سے 11 نور مشتق کیے, ایک کا نام حسن رکھا, دوسرے کا نام حسین رکھا, تیسرے کا نام علی رکھا, چوتھے کا نام محمد رکھا. یوں رکھتے رکھتے آخری تک آ گیا. 11 انوار کے نام رکھ لیے.
اب یہ عالم تنہائی میں یہ انوار کی محفل لگ گئی، خدا کے عالم تنہائی میں انوار کی محفل لگ گئی۔ اب یہ انوار وہاں پر جمع ہو گئے۔ اب یہ روایت کے لفظ ہے جو چاہے مجھ سے حوالہ لے سکتا ہے۔ پھر پروردگار نے کیا کیا؟ کبھی نور محمد سے نور مشتق کیا تو لوح کو خلق کر دیا، نور علی سے نور کو بنایا تو عرش کو خلق کر دیا، پھر نور محمد کی طرف پلٹا تو کرسی کو خلق کر دیا، کبھی قلم بناتا رہا، کبھی لوح محفوظ بناتا رہا، اور یہاں کرتے کرتے جملہ سنیے گا، اسی طرح سے پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا انوار محمد و اہل بیت محمد سے، یہاں تک کہ معصوم فرشتوں کی تخلیق کا وقت آ گیا۔ معصوم فرشتوں کی تخلیق کا وقت آ گیا، فرشتوں کو خلق کیا۔ اب جملہ سنیے گا، جب فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کو عبادت سکھانے کا مرحلہ آ گیا۔ فرشتوں کو عبادت سکھانے کا مرحلہ آ گیا۔ جزاکم اللہ۔ فرشتوں کو عبادت سکھانے کا مرحلہ آ گیا۔ اب یہ سارے فرشتے آنے واحد میں خلق نہیں ہوئے، توجہ کے ساتھ، آنے واحد میں خلق نہیں ہوئے، کوئی پہلے خلق ہوا کوئی بعد میں خلق ہوا۔ اب یہ فرشتے خلق ہو رہے تھے علیین میں۔ یہ میرے چوتھے امام کا وہ خطبہ میں بیان کروں گا ابھی کہ یہ فرشتے خلق ہو رہے تھے علیین میں۔ اب روایت کے لفظ ہیں کہ محمد مصطفیٰ حالت قیام میں تھے، جب فرشتے خلق ہوئے انہوں نے محمد کو قیام کرتے دیکھا، وہ قیام کرنے لگے۔ علی حالت رکوع میں تھے، فرشتوں نے علی کو دیکھا، وہ رکوع کرنے لگے۔ علی کے دائیں بائیں حسن و حسین کھڑے ہوئے تھے، یہ فرشتے ان کے پیچھے رکوع کرنے لگے۔ علی ابن حسین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، فرشتے خلق ہوئے، زین العابدین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ان کے پیچھے سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گرے آوازیں گئے بھائی یہ سب ساجدین ہیں، ان کے آگے والا سید الساجدین۔ جنہوں نے عالم علیین میں مصطفیٰ کی عبادت دیکھی وہ قائمین ہو گئے، مصطفیٰ سید القائمین۔ جنہوں نے علی کو رکوع کے عالم میں دیکھا وہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، علی سید الراکعین۔ اور جنہوں نے زین العابدین کو سجدے میں دیکھا ان کے پیچھے سجدہ کرنے لگے، وہ ساجدین ہیں، اور میرے مولا سید الساجدین ہیں، سید الساجدین ہیں۔ مجھے حکم دیا تھا شاہ صاحب نے کہ دربار یزید میں جو امام کا خطبہ تھا اس پہ گفتگو کرنی تھی، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ذکر اہل بیت وہ سمندر ہے جس میں صبح انسان اتر جاتا ہے نا، پھر وہ اکثر راستہ بھول جاتا ہے، لیکن اگر راستہ بھول بھی جائے نا وہ گم نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو ذکر اہل بیت ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بس دو جملے میں ضرور سناؤں گا میں۔ واقعہ یہ ہے تاریخ میں کہ جب اچھا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے والوں کو تھوڑی زحمت ہو رہی ہے، سلوات پڑھتے ہوئے آگے جزاکم اللہ۔ دربار یزید مختصر کر رہا ہوں، دربار یزید اور اس میں چوتھے امام، یہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے یہ جملہ
کہ یزید خط لکھ کر ولید سے کہتا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو. سنا ہے نا آپ نے آگے؟ کیونکہ یہ مصائب کے جملے ہیں، ہم عام طور پر اس غور سے کرتے نہیں ہیں، لیکن آج مصائب سے پہلے بیان کر رہا ہوں. سنیے گا کہ ہمارے آئمہ کے مشکل حالات میں کیسے فضائل ہوتے ہیں. یہ فضائل کے جملے کہہ رہا ہوں ابھی. یہ سنا ہے آپ نے کہ ولید کو خط لکھا تھا یزید نے کہ بیعت لے لو. امام حسین کہاں پر تھے؟ مدینے میں، اپنے گھر میں، مدینے میں، بنی ہاشم کی حفاظت میں، آزاد قبر رسول کے پاس، ہزاروں صحابیوں کی موجودگی. اور یزید خط لکھ کر کہہ رہا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو. یعنی وہ امام حسین کے پاس کتنی آسانیاں تھی. خود حسین ابن علی، مدینہ، قبر رسول، صحابی رسول، بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم، اور سارے جوان بنی ہاشم کی آپ کے ساتھ، تابعین، صحابیوں کی اولاد، تابعین کی اولاد، تبع تابعین ان کی اولادیں. یعنی اتنے حصار میں تھے حسین ابن علی. یزید نے بیعت مانگ لی، لیکن چوتھے امام یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی توجہ کے ساتھ، نہ محلہ بنی ہاشم ہے، نہ مدینہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ محلہ بنی ہاشم ہے، نہ صحابی ہے، نہ قبر رسول ہے. اللہ جانے کتنا جلال تھا اس ذوالجلال کے بیٹے میں کہ جس یزید نے آزاد حسین سے بیعت مانگ لی تھی، اس نے قیدی سجاد سے بیعت نہیں جزاکم اللہ. اور ایک اور جملہ بھی سن لیجئے. چوتھے امام کی زیارت کا جملہ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ جملے ہیں. ہمیں اگر میں اس بچے سے لے کے کسی آخر تک پوچھوں کہ امام زین العابدین کس کے وارث ہے، کس کا مقصد بچایا، تو سب کہیں گے امام حسین کا. ایسی بات ہے نا، بڑی بات سی بات ہے، لیکن اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے. سنیے گا جملہ. کربلا کا مزاج کیا تھا؟ کربلا کا مزاج یہ تھا کہ وہاں پر حضرت علی اکبر شبیہ رسول، توجہ کے ساتھ، علی اکبر شبیہ رسول، حضرت عباس شبیہ علی، سیدہ زینب شبیہ زہرا، حضرت قاسم شبیہ حسن، اور خود امام حسین وہاں موجود. تو یہ جو چوتھے امام نے کربلا سے شام اور شام سے مدینے تک جو مسائل برداشت کر کے کربلا کو بچایا ہے، تو صرف امام حسین کو نہیں بلکہ محمد سے لے کر حسین تک ہر وعدہ اہل بیت کے ہر فرد کے ہر مشن کو بچایا ہے، ہر مشن کو بچایا ہے. یزید کا دربار، ایک خطیب، یزید نے اشارہ کیا، اس نے نعوذ باللہ مولا کی توہین کرنا شروع کر دی، مولا کی توہین کی. شام کا منظر یہ تھا کہ شام کے لوگوں کو، یہ جملہ سنا نا، جب مولا کرام کو شہید کیا گیا تو شام کے لوگ کہتے تھے کہ علی کو کہاں شہید کیا گیا؟ کہا کہ مسجد میں. نعوذ باللہ کہتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام؟ علی کون سا نماز پڑھتے تھے؟ یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے علی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. اس جملے پہ شاید کوئی سمجھ سکے. اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے یا علی نے نماز، اس لیے جملہ مشہور کیا کہ علی نے رسول کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے علی، اور کسی کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اب وہ کیا کہتے؟ تو انہوں نے مشہور کر دیا نعوذ باللہ کہ علی نماز نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہا کہ علی رسول کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. غصہ وہ تھا. اب اس خطیب نے مولا کی توہین شروع کی، بولتا رہا. تو امام زین العابدین آگے بڑھے، کہا یزید تیرے خطیب نے جو کہنا تھا سو کہا، اب اگر تو مجھے اجازت دے، لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو مجھے اجازت دے، اسعد علی ھذا الخشب، کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں، میں بھی ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں، ان لکڑیوں پہ جسے یزید نے آل
عالی شان ممبر کہا ہوا تھا، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں؟ شاید سوال کر سکتے ہیں مولا یہ تو ممبر ہے، بڑی امیہ کا خاندانی ممبر ہے، زرق برق سجا ہوا ہے، عظیم الشان قیمتی ممبر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، آپ اس پہ چڑھ جائیں، آپ اس کو ممبر کیوں نہیں کہتے؟ شاید جواب آئے گا، یاد رکھو ممبر وہ ہوتا ہے جہاں پہ علی کا ذکر ہوتا ہے۔ ممبر ہوتا وہی ہے جہاں پہ علی کا ذکر ہو۔ کہا کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ جاؤں، یزید نے پہلے منع کیا، پھر لوگوں کو کہنے پر اس نے اجازت دے دی۔ بس 2 جملے، گھڑی میرے سامنے ہے۔ امام نے آ کر جس گفتگو سے آغاز کیا، اپنے جملے، اپنی گفتگو کا جس جملے سے آغاز کیا، لفظ ہیں الحمدللہ الذی شرف بیتہ بقدوم جدی، کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے گھر کو میرے دادا کے قدموں کی وجہ سے عزت عطا کی۔ الحمدللہ الذی شرف بیتہ بقدوم جدی، جس نے اپنے گھر کو میرے جد کے قدموں کی وجہ سے شرف عطا کیا تھا۔ اللہ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد رسول خدا کی ذات پر آئے کہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس نبی پر کہ اگر وہ نہ آتا تو آج تم لوگ بھی گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ اور 2-3 جملے اور کہے، ایک جملہ سن لیجیے گا، فرمایا اقتلتم رجلا الذی مشى علی بدن رسول اللہ اکثر من مشى علی الارض، تم نے اسے قتل کیا ہے جو زمین پہ کم چلتا تھا، رسول کے بدن میں زیادہ چلتا تھا۔ پھر فرمایا یاد رکھو میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، پر اشارہ کر کہہ رہا ہوں جو امام نے لفظ استعمال کیے ہیں نا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ آپ نے مدینہ کا نام نہیں لیا، مکے کا نام لیا ہے۔ آپ نے حج کے رکن مینا کا نام لیا ہے، عرفات کا نام نہیں لیا ہے۔ آپ نے زمزم کا نام لیا ہے، کوثر کا نام نہیں لیا۔ ان میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، لیکن اپنا وقت ہے، اپنا آنکھوں کا ماحول ہے، لہذا ایک جملہ اور سن لیجیے گا، اگر یہ نہ کہا تو مجھے سکون نہ ہوگا۔ امام کا خطبہ طویل ہوا، یہاں تک کہ یزید نے اشارہ کیا ایک کرایہ دار مؤذن کو کہ بے وقت کی اذان کہہ دو، بے وقت کی اذان۔ امام کا خطبہ روکا گیا، یا ان کو روکنے کی نیت سے بے وقت کی اذان کہی گئی۔ آج بھی دربار یزید میں یہ رواج قائم ہے کہ جب وہاں پر ظہر و عصر کی نماز اذان ہوتی ہے نا، وہ ایک نہیں ہوتی، بلکہ اسی مسجد جامع عمومی میں 5-6 اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک فرد جب اللہ کو ختم کرتا ہے تو دوسرا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رواج یزید کے زمانے چلتا آ رہا ہے۔ امام خطبہ دے رہے تھے، اس نے اذان کہہ دی، حالانکہ اذان کا وقت نہیں ہوا تھا۔ امام خطبہ دیتے رہے، دوسرا موضوع شروع ہو گیا۔ امام گفتگو روک لیتے ہیں، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، توجہ کے ساتھ۔ امام خاموش رہتے ہیں، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر امام خاموش نہیں رہتے، بلکہ مؤذن کو روک کر کہتے ہیں تو بتا یزید، محمد تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ ترجمہ سن لینا ہے کہ محمد تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے۔ یہ اسی حسینیہ میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو میں نے ایک پیپر لکھا ہوا دیکھا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اذان کے وقت بولنا
دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اور رسول خدا نے بھی فرمایا قبرستان جاؤ چپ رہو، عالم کے پاس بیٹھو تو خاموش رہو، باپ بول رہا ہو چپ رہو، آذان ہو رہی ہو چپ رہو. آذان کے وقت بولنا میرے اور آپ کے لیے بھی درست نہیں ہے. یہ آخری جملہ ہے. آذان کا احترام اتنا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جب آذان ہو رہی ہو نہیں بولنا. یہ کون سا رسول ہے جس کی اولاد ہونے پر چوتھے امام فخر کر رہے ہیں؟ تو ہم سوال کر سکتے ہیں مولا ہمیں تو کہہ رہے ہیں آذان ہو جائے تو تم خاموش رہو. یہاں پر ایک نہیں کئی آذانیں ہو رہی تھی. وہ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ ان کو ٹوک دیتے تھے کہ یہ کس کے جد کا نام ہے. اتنی دیر بولتے رہے امام آذان کے درمیان میں کہ آذان روکنی پڑ گئی، آذان منقطع ہو گئی. تو مولا یہ کیا شریعت میں قانون ہے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو آذان کے وقت، یہاں پر آذان ہو رہی ہے تو آپ بول رہے ہیں، مؤذن کو ٹوک رہے ہیں. شاید جواب یہ آئے گا کہ تم دیکھو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ لوگ کیا کہتے ہیں. ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر ان لوگوں کا مقصد ولایت علی کا احیاء کرنا ہو تو آذان کے وقت چپ رہو، اور اگر ان کا مقصد آذان دے کر ذکر آل محمد کو روکنا ہو جزاک اللہ. بس ہو گئی مجلس. یہ وہ امام ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد 40 برس تک گریہ کیا. 40 برس تک. خدا لعنت کرے حشام بن عبد الملک، خدا لعنت کرے بنی امیہ اور نسل بنی امیہ پر. خدا ہر اس شخص پر لعنت کرے جس نے آل محمد کا دل دکھایا، ان کے حق پہ قبضہ کیا، اور پہلے ظالم سے لے کے آخری ظالم تک 40 برس تک گریہ کرتے ہوئے جب امام آخری لمحوں میں آئے ہیں نا، سنیں گے کیا کہا. 40 سال رونے کے بعد آخری لمحے کہتے تھے کہ اے میرے مظلوم جد، آپ پہ رونے کا حق ادا نہیں ہوا. اے میرے بابا، میں آپ پہ حق ادا نہیں کر سکا رونے کا. میرے امام کا جملہ ہے کہ اے مومنوں، اگر قرآن میں ہمارے لیے دشمنی کا حکم ہوتا تو شاید اتنے مظالم ہم پر نہ ہوتے جتنے مودت رکھنے کا حکم کے بعد ملے. اجرکم اللہ. یہ جملہ میری زبان پہ بڑا سخت رہتا ہے. یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے. غدارو، یہ آج کی شب اگر نہ کہا تو میں دوبارہ نہیں کہہ پاؤں گا. یہ بڑا سخت جملہ ہے. میں عزت آل محمد کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ 40 سال جو میرا مولا رویا ہے نا، یہ بے سبب نہیں رویا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا گیا. اتنا کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا. اللہ یہ جملے آپ نے سنے ہیں نا. مولا جب مدینے واپس آئے تو پوچھا گیا، مولا آپ کو سب سے تکلیف کہاں پر پہنچی؟ تو ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ کہا شام، شام، شام. ابھی گھر جا کر سوچئے گا ضرور کہ آخر شام میں وہ کون سا دن ہوا تھا کہ امام خون روتے رہے. اداروں سب کربلا میں شہادتیں ہو چکی تھی، چادریں کربلا میں لٹ چکی تھی، تالیانے کربلا میں لگ چکے تھے، تماشے کربلا میں لگ چکے تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا تھا جو شام میں ہوا اور بیمار کو یاد رہا؟ جب منہال امام واپس آئے ہیں نا، تو منہال نے پوچھا، مولا یہ آپ کب تک ایسے روتے رہیں گے؟
یہ شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے، مولا یہ کب تک روتے رہیں گے؟ امام نے کہا منہا تم نے انصاف نہیں کیا، میں شہادت پر نہیں ہو رہا۔ امام منہا تو بتا، شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، ماؤں کے سروں پہ چادریں نہ ہو، کیا یہ بھی ہماری میراث؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا نہ ہو تو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ اللہ یہ جملہ سنے کی تاریخ کہتی ہے اجرکم اللہ۔ یہ میں سوچنے والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مقتل میں بڑی تحقیق ہوئی ہے، بڑی تحقیق ہوئی ہے مقتل میں۔ لوگوں نے یہ بھی لکھ لیا کہ حضرت عباس کو کتنے تیر لگے تھے، لوگوں نے یہ بھی لکھ لیا علی اکبر کو کتنے نیزے لگے تھے، لوگوں نے یہ بھی لکھ لیا کہ قاسم کے بدن پہ کتنے گھوڑے دوڑے تھے۔ لیکن اتنی تفصیل رکھنے کے بعد بھی آج تک کوئی تاریخ نہیں ملی کہ کربلا سے شام تک سجاد کو کتنے تالیانے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ تاریخ کے بعد دو جملے سن لینا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب امام مدینے واپس آئے نا، مدینے کے دروازے پر پہنچے، بشیر سے کہا بشیر ہمارے آنے کی اطلاع کر دو۔ بشیر نے مدینے میں داخل ہو کے ندا دی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم اور محمد مارے گئے، زینب قید سے ہو کے آ گئی ہے۔ منظر یہ ہے کہ مدینے کے لوگ چوک در چوک دوڑ کے آئے، سید سجاد کے گرد جمع ہوئے کہ اچانک محلہ بنی ہاشم میں سے ایک دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عصا لے کے آتی ہے، بیٹا سجاد قریب آ، قریب آ کر پوچھتی ہے یہ میں نے سن لیا کہ اکبر مارا گیا، یہ میں نے سنا اصغر مارا گیا اور محمد مارے گئے، بس ایک سوال کرتی ہوں، جب حسین کی گردن پر خنجر چل رہا تھا بتا میرا عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے مدینے کے لوگ سید سجاد کو دیکھتے تو پانی چھپا لیا کرتے، اگر گوشت کچا ہوتا تو چھپا لیا کرتے۔ اب ایک روایت سنیں گے، امام مدینے کی گلی سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بکری کو پانی پلا رہا تھا۔ امام نے کہا کہ تو اسے پانی کیوں پلا رہا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ کے بیٹے ابھی اس کو ذبح کرنا ہے، میں نے آپ کے رسول کی، آپ کے جد کی حدیث سنی ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دو، خنجر کا زخم کم ہو جاتا ہے۔ خاک پر بیٹھ کے کہنے لگا مسلمانوں، تو تمہیں قربانی کے لیے حدیث یاد رہی، ذرا کربلا میں دیکھتے تو میرا بابا 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی تابوت برآمد ہونا ہے، بس 2 جملے کہنا چاہتا ہوں امام نے مذاہب کے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، سوچنا کہ وہ کون سا ظلم ہوا تھا کربلا میں جو نہیں ہوا، امام کو شام یاد رہ گئی۔ ہم نے جب امام کے جملے دیکھے، امام کا ایک عجیب جملہ ملا، کہا لوگوں ہمیں شام میں قیدی بنا کر نہیں، تماشا بنا کر ہمیں تماشا بنا کر نکالا گیا۔ جب کبھی چوک آتا لوگ لشکر کو روک دیتے، قیدیوں کو اتار دیتے، مجمع کو جمع کرتے، آؤ علی کی بیٹی۔ آخری جملہ ہے، آخری جملہ سنیں
آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جلدی چلو۔ سپاہی کہتے ہیں یہ قیدی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اب جملہ سنیں گے، یہ قیدی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظالم کہتا ہے وقت نہیں ہے کہ یہ نماز مکمل کرے۔ سپاہی کہتے ہیں یہ سجدے کے عالم میں ہے۔ اللہ کرے میں جملہ کہہ سکوں، تاریخ کہتی ہے وہ ظالم گھوڑے میں سوار، امام کے گلے میں توپ، اپنا ہاتھ امام کے